الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النبا کی پہلی 5 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس بڑی خبر اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں؟ یقیناً وہ اسے جان لیں گے، پھر یقیناً اسے وہ جان لیں گے کہ قیامت برحق ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 30واں پارہ سورہ نبا، جو پہلی سورہ ہے، اس کا شروع کیا ہے۔ یہ بھی سورت ان صورتوں میں سے ایک ہے جو اعلان نبوت اور آغاز دعوت کے ابتدائی عرصہ میں سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس ہماگیر انقلاب کے داعی بن کر تشریف لائے، اس کی سکسیس کا انحصار عقیدہ قیامت پر ہے، اور اسی عقیدہ کو تسلیم کرنا کفار کے لیے موت تھی، از حد مشکل تھا۔ اس لیے اس صورت میں بھی قیامت کے بارے میں کفار کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ایسے دلائل پیش کیے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص تعصب سے بلند ہو کر ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیات میں غور فکر کرے تو وقوع قیامت پر اسے یقین کامل آ جاتا ہے، اور اس کے انعقاد میں پھر جو گوناگون حکمتیں ہیں وہ آشکارا ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں سے غفلت تعصب کے جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سورت میں پوچھا جا رہا ہے عما یتساءلون، کہ مکہ کے جو سردار ہیں یہ کس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا کہ عن النبأ العظیم، کہ یہ جو بحث ہے، یہ گفتگو ہے، یہ چہم گوئیاں ہیں، یہ ایک بڑی اہم خبر کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ نبا کے حوالے سے حضرت علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: النبا خبر ذو فائدات عظیمہ، یعنی نبا جو ہے خبر کو کہتے ہیں، اور اس خبر کو کہتے ہیں جس میں بہت بڑا فائدہ ہو۔ اس کو پھر عظیم کی صفت سے اللہ کریم نے موصوف کیا ہے، یعنی یہ خبر کوئی معمولی قسم کی خبر نہیں ہے جس کا جاننا یا نہ جاننا برابر ہو، بلکہ اس خبر کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ اپنی ذات میں بہت اہم ہے، بہت بڑی ہے۔
اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کے واقعہ ہونے کی خبر ہے۔ آگے جو آیت نمبر 3 ہے اس میں فرما دیا کہ یہ ان کی جو چہم گوئیاں ہیں اور بحث و مباحثہ ہے، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ متفق نہیں ہے، مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کی رائے میں اختلاف کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو وقوع قیامت کو اس لیے ناممکن کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ عالم قدیم ہے، شروع سے ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ نیلگوں آسمان، اس میں آویزاں اربوں کھربے چمکتے دمکتے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ مختلف عناصر، یہ سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی برقرار رہیں گی۔ ان کے دھرم برم ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ان کو دھرم برم کر دینا کوئی حکیمانہ فعل ہے۔ اس لیے قیامت کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ سب من گھڑت ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر بعض لوگوں کا اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ ہماری یہ دنیا کی صرف زندگی ہے، بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمسبوقین۔ میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ لفظ تھا، بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ الانعام۔ اس کی وجہ سے ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہا کرتے من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین، یعنی جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی اور ہوا کے جھونکے انہیں 100 بار الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے، تو پھر ان بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ اور بعض لوگ قیامت کو ناممکن تو خیال نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں یہ یقین تھا، یہ یقین کرتے تھے کہ قیامت آئے گی تو صحیح، ضرور آئے گی۔ وہ اس طرح کی کیفیات سے دوچار ہوتے تھے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، وہ آیات ایک جیسی ہیں نا، مشابہ لگ جاتا ہے۔ ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، سورہ جاثیہ۔ اور بعض اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ پہلے تو قیامت برپا ہوگی ہی نہیں، یہ ہونا ہی نہیں ہے اس نے۔ پھر کہتے کہ اگر بفرض محال یہ برپا ہو بھی گئی تو اس روز بھی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و احسان سے ہمیں ہی سرفراز کرے گا۔ یہ کافر کہتے تھے۔ یہ لوگ جو آج غربت کے شکنجہ میں کسے ہوئے ہیں، ان کا اس روز بھی کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہیں علماء نصارہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اگرچہ وہ جسمانی بعثت کے قائل تو نہ تھے، لیکن روحانی بعثت کے وہ قائل تھے، اسے تسلیم کرتے تھے۔ اور بعض جو ہے تناسخ کے قائل تھے کہ روح اپنے نیک و بد اعمال کے بعد جسم بدلتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ بہرحال مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بنیادی ایمان کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی۔ ایک روز ہم اس وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ہمارے اعمال کے بارے میں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ پوچھ گچھ کرے گا، اعمال کا حساب ہوگا، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔
اور تمام جتنے بھی امتیں آئیں اس کا قیامت پر یہی عقیدہ تھا، یہی سب نبیوں نے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے جس دن ہر طرف پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔